سورۃ المومن کی آیت نمبر 21 سورہ مومن کا تیسرا رکوع اور 24ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کا کیسا انجام ہوا، کیا انہوں نے زمین میں نہ دیکھا؟ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تھیں، یعنی جو قومیں برباد ہو گئیں ان کی قوت بھی موجودہ کافروں سے زیادہ تھی، زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے، قلعے، محل، نہریں، حوض اور بڑی بڑی عمارتیں، یہ موجودہ کافروں سے زائد تھیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا کہ عذاب الہی سے بچا سکتا، تو کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ عقل مند کا کام ہے کہ دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے۔ اس زمانے کے کافر یہ حالات دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ پچھلی قومیں ان سے زیادہ قوی، طاقتور، توانا، صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب اقتدار ہونے کے باوجود اس عبرت ناک طریقے پر تباہ کر دی گئیں؟ یہ کیوں ہوا؟ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات رسولوں نے دکھائے۔ فکفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ فأخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قوی ہے، شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ہماری نشانیوں اور دلیلوں اور برہانوں کو جادو بتایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لائے، یعنی نبی ہو کر اللہ کا پیغام لائے، تو فرعون اور فرعونی بولے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، وہ بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو، واستحیوا نساءہم، اور عورتیں زندہ رکھو، تاکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے باز آئیں اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہ چلیں۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا مکر و فریب نہیں مگر بھٹکتا پھرتا، یعنی کافروں کا مکر و فریب وہ ناکام ہے، کچھ بھی کارآمد نہیں، بالکل نکما اور بیکار ہے۔ پہلے بھی فرعونیوں نے فرعون کے حکم سے ہزاروں قتل کیے، مگر جو اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا وہ ہو کر رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے گھر میں پالا، فرعون سے خدمتیں کرائیں،
جیسا وہ داؤ فرعونیوں کا بیکار گیا، ایسے ہی اب ایمان والوں کو روکنے کے لیے پھر دوبارہ قتل شروع کرنا بیکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا رواج اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وقال فرعون، اور فرعون بولا اپنے گروہ سے، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اس سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر تو ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے، اور اگر اس کو قتل کر دیا تو عام لوگ شبے میں اور شک میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، تو دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوا، جواب نہ دے سکا تو نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کروں خالص دھمکی تھی، صرف دھمکی تھی۔ اس کو خود آپ کے نبی برحق ہونے کا یقین تھا، یہ سمجھتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ جادو نہیں۔ لیکن یہ سمجھتا تھا کہ اگر آپ کے قتل کا اس نے ارادہ کیا تو آپ اس کو ہلاک کرنے میں جلدی فرمائیں گے اور پھر فرعون بچ نہیں سکے گا۔ تو فرعون نے سوچا اس سے یہ بہتر ہے کہ لمبی بحث میں زیادہ وقت گزار دیا جائے۔ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو سچا نبی نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا مقابلہ ناممکن ہے، تو آپ کے قتل میں ہرگز وہ تعامل نہ کرتا، تاخیر نہ کرتا، کیونکہ فرعون بڑا خونخوار، سفاک، ظالم اور ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں تھا۔ تھوڑی سی بات پر ہزاروں آدمیوں کو قتل کر دینا، یہ اس کا شیوا تھا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور فرعون بولا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو پکارے، اس رب کو پکارے جس کا اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے، تاکہ اس کا رب اس کو ہم سے بچائے۔ فرعون کا یہ کہنا اس پر گواہ ہے کہ فرعون کے دل میں آپ کا اور آپ کی دعاؤں کا خوف تھا، وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا تھا۔ ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے، لوگوں میں یہ شو کرنے کے لیے کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لوگ روکتے ہیں، ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے اور تم سے میری پوجا چھڑا دے اور بت پرستی تم سے چھڑا دے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد چمکائے، زمین میں فساد ظاہر کرے۔ فرعون نے کہا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ موسیٰ زمین میں جدال اور قتال کر کے فساد کو ظاہر کرے گا، اس لیے تم مجھے اجازت دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر یہ نہیں فرمایا اے فرعون تو میری طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، بلکہ آپ نے اللہ رب العالمین کا ذکر فرمایا، اس کی رحمت کا ذکر فرمایا، اس کی کرم کا ذکر فرمایا۔ تو جتنی بھی آپ کے پاس طاقت ہو، ساری طاقتیں اللہ کے اذن سے ہیں، لہذا کبھی بھی دشمن کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذکر کریں، اس کے کرم کا ذکر کریں اور
اس پر توکل کا ذکر کریں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، فرعون کی دھمکیاں سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا، یعنی جو متکبر ہے، قیامت کو نہیں مانتا، اس متکبر مغرور کے شر سے میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کوئی کلمہ تعلی کا نہ فرمایا، کوئی بڑائی کا جملہ آپ نے نہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اور اس پر بھروسہ کیا۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہی خدا شناسوں کا طریقہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ ان مبارک جملوں میں کیسی نفیس ہدایتیں ہیں۔ یہ فرمانا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس میں ہدایت یہ ہے کہ رب ایک ہی ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اس پر بھروسہ کرے اور اللہ اس کی مدد فرمائے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا شان بندگی ہے۔ اور تمہارے رب فرمانے میں کہ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں، تو تمہارے رب فرمانے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرو تو تمہیں بھی سعادت نصیب ہوگی اور اللہ تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ سورہ مومن کا 3واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔